میں جب اکیلا کیمرہ اٹھا کے شروع ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور جب 30 ویوز آتے تھے اور اس وقت یو کیپ آن گوئنگ ود دا فیکٹ کہ یار لوگ باتیں بھی کر رہے ہوں گے. آئی یوز ٹو گیٹ کمنٹس لائک بھائی کیا ہو گیا, تو آج کل بہت میلا ہے, کیا بات ہے بھائی, مطلب ہیں اور کچھ کام کریٹیسزم آپ کو ملتا تھا. میں جب شاید پرابیبلی اے لیولز میں تھا یا اے لیولز میں تھا تو پتہ چلا کہ عید والے دن لکاس کے 2 بچے تھے, گاڑی لے کے نکلے, کوئی بیکری گئے ہوں گے, ان کے پیرنٹس نے کہا ہوگا کچھ لے کر آؤ, گیسٹ آ رہے ہیں, دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, ادھر ٹاؤن شپ کے قریب ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کسی درخت کے ساتھ, اور آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. سعودی عرب کا بہت ہی ریچسٹ پرسن ہو, بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے, ولید بن طلال, اور اس کے ٹویٹر میں بھی بہت زیادہ شیئرز ہیں. تو انہی کے جو بھائی کا ایک بیٹا ہے, اس کا جو بھائی ہے کیا بولتے ہیں, اس کا نام ہے طلال بن ولید, اس کا بیٹا ہے ولید بن, اس کا ایک اور بیٹا ہے. وہ بیٹا تقریباً 2005 میں اس نے اسی طرح کی جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ابھی تک وہ کومے میں ہے. گاڑی ایسے جا کے لگی ہے درخت کے ساتھ, اور ایسے جب رکی ہے تو ایسے رکی ہے, مطلب جب وہ ایسے رکی ہے تو میں نیچے تھا, میں ڈرائیو کر رہا تھا, الٹی تھی ایسے تھی, اور جو ڈرائیور تھا وہ میرے سر پہ آ کے یہاں پہ لگا تھا. تو سب سے پہلا جو فیلر آتا ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں جی, یہ موویز کی وجہ سے مجھے لگتا تھا ابھی دھماکہ ہوگا, کار اٹھتی ہوئی اوپر جائے گی اور لگ جائے گی, یہ سب سے پہلا فیلر یہ آتا ہے آپ کو. اس میں ایک تو سب سے پہلا جو اسلام اس میں جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. جان بوجھ کے جب ایک ٹین ایجر یا ایک نوجوان لڑکے کو پتہ ہے کہ اس طرح ڈرفٹنگ کرنے سے لوگوں کی جانیں جاتی ہے, اس کی خود بھی جان جا سکتی ہے, لوگوں کی بھی جو روڈ میں لوگ ہیں ان کی بھی جان جا سکتی ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ایزی لوڈ پوڈ کاسٹ. سو ٹوڈے از اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ, کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے اور ساروں کے ہر دل عزیز عبدالعزیز بھائی, آپ لوگوں نے انہیں یوٹیوب پہ دیکھا ہوگا, تھینک یو سو مچ ود دا چینل عبدالعزیز آلسو نون ایز عبدی. سو ماشاء اللہ, پہلے تو عبدالعزیز بھائی بتائیں کہ ہاؤ واز دا جرنی آف 1 لاکھ سبسکرائبرس. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی جس میں آپ سلور بٹن ان باکس کر رہے تھے, اور آپ بتا رہے تھے کہ لوگ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں ٹو این ایکسٹینٹ کہ ایک بھائی نے ٹوکن میں نہیں مجھے سینڈ کر دیا 50,000 کا, جسٹ بیکاز آف یوٹیوب ویڈیوز. سو کیسا لگ رہا ہو آپ کو؟ فرید بھائی, اٹس اے ویری ہمبلنگ ایکسپیرینس الحمد للہ. اینڈ سنس بہت سے لوگوں کو یہ جرنی دیکھی ہوئی ہے, اور مطلب ہے کہ ان میں سے میں یہاں پہ کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا, مگر جو ایک ہائٹ پہ جا کے ملین سبسکرائبر ہو جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے دماغ پہ افیکٹ آتا ہے. تو آئی وانٹڈ دس جرنی ٹو بی سلو اینڈ اسٹڈی, اور میرے دماغ کے اوپر اثر نہ آئے. ٹھیک ہے, دیٹ واز دا گول, کہ کبھی میرے اوپر یہ افیکٹ نہ آ جائے کہ یار people are showing so much love and trust and support. بالکل. تو it's for me it was an emotional journey الحمدللہ. خاص طور پہ I'm 33, ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے وہ 29-30 سال کی عمر میں اس قسم کی ویڈیوز بنانا شروع کرنا, کیونکہ میں نے تو رینڈملی شروع کیا تھا. ٹھیک ہے, یہ تو ماشاء اللہ آپ کا پورا سیٹ اپ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کہنے کو آپ کے ابھی جو لیس دین 5,000 فالوورز ہیں ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وین آئی ایم ڈوئنگ دس پوڈ کاسٹ, کہنے کو, بٹ you have a lot of things ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, الحمدللہ, اور ماشاءاللہ you have a support system. اس وقت میں جب اکیلا کیمرہ اٹھا کے شروع ہوتا تھا, ٹھیک ہے, اور جب 30 ویوز آتے تھے, اور اس وقت you keep on going with the fact کہ یار لوگ باتیں بھی کر رہے ہوں گے. I used to get comments like بھائی کیا ہو گیا, تو آج کل بہت میلا ہے, کیا بات ہے بھائی, مطلب ہیں اور کچھ کام پہ. کریٹیسزم آپ کو ملتا تھا تو الحمدللہ. یہ آپ نے شروع کب کیا تھا ویسے, مطلب I started on 18th October 2018. I remember the date. MashaAllah. So it has been like 4 years probably. It will be 4 years this October, yes, inshallah. MashaAllah.
چلو اچھا یار ایکسیلنٹ. لیکن دیکھیں ایک مجھے جو بات نظر آئی نا کہ آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہے بیکاز یو آر رننگ دس عبدالعزیز موٹرس جیل روڈ پہ, العزیز موٹرس, تو آپ کسی بھی بندے سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں یار میں نے گاڑی کا یہ ایک ریویو کرنا ہے. یو گیٹ ڈفرینٹ کارس رائٹ, لیکن ایک بندہ جس کا کوئی شو روم نہیں ہے وغیرہ, میرا خیال ہے اس کو کافی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ان ارینجنگ ڈفرینٹ کارس. فریل بھائی ایک ایڈوانٹیج تو لازمی تھا, مگر ایٹ دا پوائنٹ جب میں نے یہ کام شروع کیا, ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں خود ایک ڈیلر ہوں, ٹھیک ہے, اوکے, اور مجھے 4 سال پہلے جب یہ بازار میں چیز اتنی نہیں تھی, کیونکہ اب تو دے آر لائک میرے خیال تک کوئی 30 35 40 50 چینلس ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے, ٹھیک ہے, اگر میں اسکرول ڈاؤن کرنے پہ آؤں, جو بچے محنت کر رہے ہیں, شروع کر رہے ہیں, اور کچھ 50,000 لاکھ بھی پہنچ چکے ہیں محنت کر کے, ٹھیک ہے. اس زمانے میں کسی کو میں سمجھاتا تھا کہ یار آئی نیڈ ٹو ڈو دا ریویو آف دس کار, تو مجھے اسٹریٹ اوے لوگ منع کر دیا کرتے تھے, بالکل, کہ بھائی کیوں. پھر میں ان کو پچن کرتا تھا, بھائی میں آپ کا نمبر نیچے ڈالوں گا, ہو سکتا ہے کوئی سیلز آ جائے, ٹھیک ہے. اور شروع میں نے یہی رکھا تھا, اپنا رول اپنے ساتھ, اپنی زندگی کے ساتھ یہی رکھا تھا کہ جب تک میرے 5 یا 10 ہزار فالوورس نہیں ہو جاتے, میں کسی رینڈم بندے کی کار کا ریویو نہیں کروں گا, کیونکہ دیر از نتھنگ ان اٹ فار دا ادر پرسن, کہ جس کی گاڑی میں بیٹھ کے, ایک مثال ہے, اس کی لینگویج میں مزے لے کے نکل جاؤں, ٹھیک ہے, صرف اس لیے کیونکہ آئی وانٹ کہ مجھے ویوز ملیں یا واٹس ایور, ٹھیک ہے. تو ایک یہ چیز تھی کہ میں نے دوسرے شو روم پہ جا کے دوسری لوگوں کی کار کے ریویوز کی ریکویسٹ اب ڈالنا شروع کی, جب میرے شاید مجھے یاد پڑتا ہے 5,000 فالوورس ہو گئے تھے, یا بہت کوئی قریبی دوست تھا تو اس کا میں کبھی کار کا ریویو کر لیتا تھا, مگر وہ 2-4 تھے وہ مجھے ذہن میں یاد ہیں, ابھی بھی یاد ہیں. ماشاء اللہ, چلیں, ویری گڈ. عبدالعزیز بھائی, ہم نے آپ کو انوائٹ کیا بیکاز ایک بہت ہی ایک پرابلمیٹک ٹاپک ہے, آل دو ایپیسوڈس تو کبھی کبھی ہوتی ہیں لیکن دوبارہ ہائی لائٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھ جاتا ہے, اور وہ ینگسٹرس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, پیرنٹس کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے, سوسائٹی ایز اے ہول, اور وہ ایشو ہے انڈر ایج ڈرائیونگ کا. بالکل. سو انڈر ایج ڈرائیونگ ہم ساروں کو تو پتہ ہے کہ اٹس ناٹ الاؤڈ, لیکن آپ ریسنٹ ایونٹس دیکھیں, جس طرح اگر کوئی فیمس ایونٹ دکھائیں تو یہ جو پی ایم ایل کیو کی لیڈر ہیں MN, ان کا بیٹا ڈرائیو کر رہا تھا اسلام آباد میں, اور اس نے سگنل کراس کیا اور اس کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ لوگ فوت ہو گئے. میں ڈیفینس فیز 6 میں رہتا ہوں, ادھر ایک بہت وائڈ روڈ ہے, اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ینگسٹرز نکلے ہوتے ہیں 14 ایئرس 15 ایئرس 16 ایئرس, اب بہت ہی زیادہ پاورفل گاڑیوں نے پکڑا دیتے ہیں اور ریسنگ کرتے ہیں, ریش ڈرائیونگ کرتے ہیں, اور جب زگ زیگ میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو پھر ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور باقی لوگوں کی بھی. آپ کا ایک ولاگ ہے جو لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں, سو مجھے ذرا اسٹوری سنائیں کہ آپ کی اپنی اسٹوری کیا ہے, دس جرنی بینگ اے ٹین ایجر اینڈ دین تھوڑا سا ریبیلیس اور a lot of warm blood, اور میں نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. سو فرید بھائی, ٹو بی آنیسٹ, میں جب اس قسم کے بچوں کو دیکھتا ہوں آن دا روڈس, ٹھیک ہے, ابھی میری دادی آ گئی ہے اور ابھی میں تھوڑا سوبر لگتا ہوں, مگر اس اسپیسیفک حوالے سے میں کسی اور چیز کے بارے میں اگر بات نہ کروں, اس اسپیسیفک حوالے سے آئی ڈو ہیو اے پاسٹ اینڈ اٹس ناٹ ویری نائس, صحیح ہے. اوکے, اگر کوئی مطلب ہے کہ اف یو الاؤ می ٹو یوز سم کیجول لینگویج, کوئی بندہ بولے کہ اس قسم کا جا, تو کوئی بندہ کہتا ہے لگتا ہے اس کے باپ کے حرام کے پیسے ہیں, یا لگتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں, اگلا پچھلا کوئی نہیں, پاگل ہوا ہوا, اس نے آگ بجھانے جانا ہے. فار ایگزامپل چاول کسی خود بھی مرے گا کسی, آئی ڈونٹ یوز دس لینگویج, آئی پرے فار دیم, یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما, اس کے شر سے دوسروں کو بھی بچا اور اس کی بھی حفاظت فرما, کیونکہ آئی ہیو بین دیئر ڈن دیٹ. ٹھیک ہے, میں جانتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے حرام کا پیسہ نہیں کمایا ہوا, مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے غلطی کی تھی کہ مجھے چھوٹی عمر میں گالی دی تھی. شاید ان کا پیئر پریشر تھا, شاید ان کو لگتا تھا کہ خاندان میں سب کو 14 سال کے بچوں کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں تو چلو عبدالعزیز کو بھی دے دیتے ہیں. شاید ان کو یہ پیئر پریشر تھا کہ عبدالعزیز کے جتنا ٹولہ ہے دوستوں کا, او اے لیولس کا, سب کے پاس چیزیں ہیں. شاید ان کو یہ تھا کہ اس کو میں جا کے اسکول پک اینڈ ڈراپ کروں, کیا اس کو میں ٹیوشن لے کے جاؤں. شاید آپ نے بھی کافی ضد کی ہو, شاید میں نے بھی ضد کی ہو لانگ ٹائم بیک, ٹھیک ہے. آپ کی کیا عمر تھی جب آپ کو پہلی بار گاڑی ملی تھی؟ میں نے تو 11 سال کی عمر میں چلانا شروع کر دی تھی, مگر والدہ یا والدین کے بغیر آئی گیس آئی ہیڈ دا کار
when I was in 10th class, اس وقت جو بھی ایج ہوتی 14-15 جو بھی سال ہوتا ہے, مجھے یاد ہے ٹیوشن پہ میں خود جایا کرتا تھا. اور اٹس نیور لائک کہ یار پہلے دن آپ ریسر ڈرائیور ہوئے تو پہلے آپ اپنا جھانکا کھولتے ہو, پہلے آپ چلانا سیکھتے ہو, پہلے جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے آپ کہیں ایک دفعہ تیز چلاتے ہو. میرا پورے دوستوں کا ٹولہ ہی ایسا تھا, ہم نے جب کبھی کسی سالگرہ پہ نکلنا ہے, کبھی کسی ایونٹ پہ نکلنا ہے, ملنا ملانا نکلنا ہے, تو ہم لوگ بے وجہ ریس لگاتے تھے. اینڈ آپ یقین مانیں یہ بھٹا چوک جیسی کہ روڈ کوئی روڈ ہے ریس لگانے کے لیے, ہم وہاں ریس لگاتے تھے. لبرٹی چوک کے اوپر, مطلب ہمیں اگر ہم نے لبرٹی جانا ہے پراٹھا رول کھانا ہے تو ہم نے وہاں پہ چل کے نہیں جانا, ہم نے ریس لگا کے جانا ہے. اب یہ تو ہونا کیا, یہ لبرٹی ہو گیا, بھٹا چوک ہو گیا, آپ نے فیز 6 کے روڈ کی بات کی, چلو وہاں کوئی ریس لگائے تو میں سمجھوں کہ چلو لگا بھی سکتا ہے, روڈ خالی ہوگی آدھی رات کو. جی تو ہمارا تو کوئی ایسا دین ایمان نہیں تھا کہ روڈ خالی چاہیے, ہم ٹریفک والی روڈس میں ریس لگایا کرتے تھے. اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ, یہ میں کوئی بریگ نہیں کر رہا, یا دس از سم تھنگ میں پراؤڈ نہیں اس چیز کے اوپر, آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ آئی ہیو بین دیئر. اور میں آپ کو بتاتا ہوں دماغ ہلا ہوتا ہے, اوپر والا جو فلور ہے نا ایسے بچوں کا انفارچونیٹلی ہلا ہوتا ہے, جو ٹریفک کے اندر رف ڈرائیونگ کرتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے. بھیا تم نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں دیا ہوا ہے, وہ اگر 1500 سی سی کار ہے, لیٹ الون 660 سی سی ہے, چلو اس کی بات نہیں کرتے, 1800 سی سی کار ہے, یا تم نے ریس پہ پاؤں دیا ہوا ہے, اس میں تمہارا کیا کمال ہے. تم بولو جی ایسے ایسے کر کے ہم جو ہے بڑی ہمارا کنٹرول بہت اچھا ہے, چلو مانا کنٹرول اچھا ہے. تو وہ جو اسٹیٹسٹکس جو بتاتے ہیں جن کی موتیں ہو جاتی ہیں, یا جو بائکوں کو مار کے بھاگ جاتے ہیں, ان کا بھی تو کنٹرول اچھا تھا, ان کو بھی تو لگتا ہوگا وہ کچھ ہے. I believe کہ اپنے اس پاس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ there should be some serious laws about it, اور وہ سیریس laws اس طرح سے پھیلنے چاہیے کہ وہ یہ نہ ہو کہ یار وہ اخبار میں چھپے ہوں. مجھے یاد ہے آج سے فرید بھائی 2 سال پہلے ہمیں پرسنل سیٹ بیلٹ نہیں لگاؤ گے تو 1000 یا 2000 روپے فائن ہے. ٹھیک ہے, پورے لاہور نے کیسے سیٹ بیلٹ لگائی تھی, ایون ہیلمٹ کا بھی ایک وہ چلا تھا, بالکل چلا تھا, پورے لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا. اب تو دوبارہ مطلب میرے خیال میں چلنگ ہوگی اب فی الحال, اب نہیں اتنا ہوتا. اچھا عبدالعزیز بھائی, آپ کی جو ایک سٹوری ہے نا, پروبیبلی شاید آپ نے کوئی آپ کی سٹوری ہے ایکسیڈنٹ کی, وہ ابھی سنتے ہیں, لیکن سیف اللہ بھائی کی طرف میں آؤں گا. سیف اللہ بھائی نے کافی عرصہ سعودی عربیہ میں گزارا ہے, اور وہاں پہ بھی ایک بہت زبردست کلچر ہے کہ یو نو یہ جو شباب ہیں یہ گاڑیوں کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں کرتے ہیں, اور ان میں ڈیتھ بھی ہوتی ہے. نہیں ادھر تو سیف اللہ بھائی ذرا ایکسپلین کریں کہ مینٹیلٹی کیا تھی, کیوں ینگسٹرز اس طرح کرتے ہیں. اصل میں دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ سعودیہ میں بہت زیادہ اس طرح کے لوگ جو نوجوان ہیں وہ اسکریچنگ کرتے تھے, اور بہت زیادہ اس کو عربی میں تفحیط کہتے ہیں, تو بہت زیادہ لوگ کرتے تھے, تو اس وجہ سے بہت زیادہ اموات ہوتی تھی, بہت زیادہ. تو اس وجہ سے حکومت نے بہت سخت قوانین لاگو کیے, اور ادھر پورے ایک نظام انہوں نے قائم کیا جس کا نام ایک کمپنی ہے اور یا ایک طریقہ کار ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے, ساحر کے نام سے انہوں نے شروع کیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے ہر جگہ پہ کیمرے نصب کیے ہیں. آپ ایک جگہ پہ بیلٹ نہیں باندھیں گے یا فون پہ بات کریں گے, وہ ڈائریکٹلی آپ کو کیپچر کرتے ہیں, اور اسی وقت آپ کے موبائل پہ میسیج آتا ہے, اور اگر آپ اس پہ اعتراض کرتے تو وہ آپ کو اس کی جو تصویر ہے وہ بھیج دیتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں کر سکتے. اور انہوں نے حتیٰ کہ یہ بھی قانون لاگو کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ اشارہ توڑے تو اس کے اوپر تقریباً 3000 ریال جرمانہ عائد کیا گیا تھا, اور اس سے کوئی بچ نہیں سکتا تھا. اگر آپ ایک مہینے لیٹ کر دے تو وہ ڈبل ہو جاتا تھا, لیکن ادھر کے جو مفتی حضرات ہیں انہوں نے بولا یہ جائز نہیں ہے ڈبل کرنا, تو اس لیے انہوں نے دوبارہ 3000 ابھی سنا وہ بھی ڈبل ہو گیا. تو تقریباً 1.5-2-3 لاکھ آپ کو صرف اشارے توڑنے پہ جرمانہ عائد ہو گیا. تو اس وجہ سے ابھی بہت زیادہ بہتری ہے یہ, لیکن پہلے بہت زیادہ اموات ہوتے تھے. اور اس کی یعنی یہ بھی ہے کہ نوجوان ادھر یہ ہوتا تھا کہ ان میں نے ایک, کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ وافر میں ہے, اللہ نے ان کو عطا کیا, تو گھروں میں نارملی 3-4 گاڑیاں ہیں, تو بچوں کے پاس بھی بڑوں کے پاس ہر کسی کے پاس گاڑی ہوتی تھی, تو وہ لوگ ایک انداز میں جوشیلے ہو جاتے تھے. اور جو بچے ہیں وہ ایک دوسرے کو, جو لڑکے نوجوان ایک دوسرے کو پمپ کرتے تھے, ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے, تو وہ پھر باقاعدہ ان کے ایک کراؤڈ جمع ہوتا تھا, اور ٹائمنگ ہوتی تھی, فکس ٹائمنگ, اور اس جگہ پہ آنا ہے, اور ان کو ادھر باقاعدہ گروپنگ سسٹم, اور کون زیادہ اور کون کنگ آف ڈرفٹنگ کہا جاتا تھا ان کو باقاعدہ عربی میں. اور وہ لوگ جب جیلوں میں جاتے تھے تو فخریہ انداز میں فخر کرتے تھے, اور ان کی بڑی مشہوری ہوتی تھی, اور پوری ایک ہجوم
ادھر قائم کی جاتی تھی اس وجہ سے. تو اس وجہ سے یہ چیزیں زیادہ ہونے لگی, تو اس وجہ سے حکومت نے سخت قوانین لاگو کیے. تو اب الحمدللہ بہتری ہے, ورنہ پہلے بہت زیادہ تو تھی. اور اب یہ بھی ہے کہ حکومت نے ایک ان کو متبادل انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی جگہ اور اشیاء متہیا کی, مثلا جو فارمولا 1 وغیرہ ہو گئی, یا اس طرح مثلا ڈرفٹنگ کے لیے ایک اسپیسیفک جگہ اور سیفٹی کا لحاظ. تو یہاں پہ جو پوائنٹ ہے آڈینس کے لیے کہ ہم اوور آل جو ریسنگ اور ڈرفٹنگ کے اگینسٹ نہیں ہے, اگر وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں گورنمنٹ کی طرف سے لیگل ہو, جس طرح F1 فارمولا 1 جیسے ایسے گارڈن میں ایک ریس ٹریک ہے, اور چولستان جیپ ریلی وغیرہ. میں ان کی بات کو, سیف اللہ بھائی کی بات کو یہاں پہ کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں, اور وہ کنٹینیوشن یہ ہے کہ کیونکہ مجھے اور کسی لاء کا زیادہ نہیں پتہ, مگر UAE کے لاء کا تھوڑا بہت اس لیے آئیڈیا ہے کیونکہ وہاں پہ الحمدللہ کافی عرصہ رہا ہوں میں. جی اب یہ انہوں نے بات کی 3,000 ریال, پھر 6,000 ریال. میں یہی بھی بات کرنا چاہوں گا کہ وہاں پہ بھی ہیوی فائنس امپلیمنٹ ہونا شروع ہو گیا. ابوظہبی کی بات کروں, دبئی کی بات کروں, 3,000 درہم اشارہ توڑنے پہ, موبائل استعمال کرنے پہ ہیوی فائنس. بٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو ملینئرز ہیں, بلینئرز ہیں, وہاں پہ پیٹرول نکلا ہوا ہے. اینڈ وی آل نو کہ سعودیہ UAE کے جو عربز ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے. ہاں جی. انہوں نے جب دیکھا کہ پیسے بھی ان کو افیکٹ نہیں کر رہے, جیل کر, انہوں نے پوائنٹس لگا دیے ہیں. یعنی ایک آپ کا لائسنس ہے, اس کے اوپر ہیں 18 پوائنٹس, اور اگر آپ کوئی ہیوی کیا کہتے ہیں فائن کرتے ہیں, فار ایگزامپل آپ اشارہ توڑتے ہیں, تو آپ کے کل 18 پوائنٹس ہیں, تو آپ کے 6 پوائنٹس ہو گئے, اور وہ بلیک پوائنٹس کہتے ہیں اس کو. اب آپ کے رہ کے پیچھے 12 پوائنٹس, آپ کے 18 پوائنٹس ختم, تو بھائی جان آپ کا لائسنس ختم. اور آپ کو لائسنس رینیو کرانے کے لیے مجھے ایگزیکٹ لاء نہیں پتا کہ آپ 3 سال سے پہلے اپلائی نہیں کر سکتے, 5 سال سے پہلے. تو اب عرب کی اس چیز سے جان جاتی ہے. ایون آپ دیکھیں امریکہ میں بھی نا اوور اسپیڈنگ پہ جیل بھی ہو سکتی ہے. سو وہاں پہ کچھ زونز ہیں جہاں پہ 0 اسپیڈ لمٹ ہے, ایک سرٹن ایریا, جتنی مرضی تیز گاڑی چلاؤ. اس کے بعد اگر آپ نارمل روڈس کے اوپر اوور اسپیڈنگ کر رہے ہوتے ہو تو جیل ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اگر آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ کبھی ہوا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کیا ہوا, اور سیکنڈ ایک جو پیور ینگسٹر ہے جس کو اچھی گاڑی ملتی ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ تیز گاڑی چلا کے ریس ڈرائیونگ سے یہ پروو کرنا چاہتا ہے کہ آئی ایم اے ویری اسکلفل ڈرائیور, یا یہ پروو کرنا چاہتا ہے, یا ایکسائٹمنٹ جو آتی ہے فرینڈس کے ساتھ ریسنگ کر کے, یہ ینگسٹرس کرتے کیوں ہیں؟ اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ پیرنٹس کیوں الاؤ کرتے ہیں, یا ڈرائیورس کو بھی میں نے اکثر دیکھا برائب کرتے ہیں, انہیں پیسے دے دیتے ہیں. کئی دفعہ پیرنٹس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچہ ڈرائیونگ کر رہا ہے. سو آئی ووڈ لائک ٹو ریئلی ایوری ون اوور ہیئر ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ کا کوئی ایکسیڈنٹ کبھی ہوا ہے اس طرح کا. فرید بھائی, میں آپ کے دونوں جواب دیتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ کیا میرا کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جو مجھے یاد ہے جی بالکل ہوا تھا, اور مجھے اس کی ڈیٹ بھی یاد ہے. وہ بات ہے جی 15 نومبر 2006. وہ مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ اس دن میرے بہت اچھے دوست کی سالگرہ تھی, اور ہم 3 گاڑیوں میں تھے, اور ہم لوگ یہاں سے ڈیفینس سے نکلے تھے وائی بلاک سے, اینڈ وی ور گوئنگ سم ویئر فورٹریس کے پاس آگے کر کے, پتہ نہیں مال روڈ پہ کوئی ریسٹورینٹ تھا, مجھے آج تک ہم وہاں پہ کبھی پہنچ نہیں پائے. تو ہم وہاں جا رہے تھے, تو ہم لوگ جو تھے وہ, مجھے آج تک ہنسی آ جاتی ہے سوچ کے, ہم لوگ جو تھے وہ 3 گاڑیوں میں تھے. 2 گاڑیاں آگے نکل گئی تھیں, اور جس میں موجود تھا. آئی واز ناٹ ڈرائیونگ, میرا دوست کار ڈرائیو کر رہا تھا. اسی کی کرولا ایلٹس تھی, اس زمانے کی جو بھی ٹاپ آف دا لائن چیز تھی وہ تھی. ٹھیک ہے, اب یقین مانے مجھے آج تک وہ چیزیں یاد ہیں. جانے سے پہلے کہتے ہیں یار عبدالعزیز ہائی آکٹین ڈلواتے جاتے ہیں, یہ صحیح اڑتے ہوئے جائیں گے. تو سر ہم کیا اڑے پھر ہیں ماشاء اللہ. اچھا جی, تو وہ پھر پیچھے بھی 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ہائی آکٹین ڈلوایا ہم نے 500 کا, تب تو جل بھی اچھا خاصا جاتا تھا. اچھا جی, پھر ہم ادھر شامی روڈ پہ تھے. ٹھیک ہے, شامی روڈ پہ ہم سیدھا جا رہے ہیں, ہم فورٹریس تک پہنچ گئے. وہاں سے کال آئی کہ یار تم لوگ آگے نکل گئے, پتہ نہیں کیا کال آئی, تو آپ یو ٹرن لیں. تو ہم نے یو ٹرن لیا. اب اسامہ میرا دوست تھا, ہی واز ڈرائیونگ دا کار. اب وہ اس کا اسپیڈو میٹر میں دیکھ رہا ہوں 90 ہے, 100 ہے, 110 ہے, 120 ہے. میں کہا ٹھیک ہے یار, مطلب اپنا تو روز کا ہی کام ہے, ہو جائے گا. بٹ واٹ ہیپنڈ واز کہ آپ کو شامی روڈ کا پتہ ہے 2 وے لین, ایسے روڈ جا بھی رہی ہوتی ہے, ایسے آ بھی رہی ہوتی ہے, درمیان میں کوئی ڈیوائڈر بھی نہیں ہے. ہاں, ڈیوائڈر بھی کوئی نہیں ہے. تو وہاں سے نا ایک کلٹر سے ایک گلی سے نکلنا چاہ رہی تھی, اور نکل کے یہاں پہ آنا چاہ رہی تھی, اور ہم ایسے سیدھا جا رہے تھے. اب اس نے وہ ہلکی سی آگے نکلی. اب ہم اس کو بھی غلطی نہیں دیتے, اس کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ سامنے جو لوگ آ رہے ہیں بیچارے کا دماغ توازن ٹھیک نہیں ہے. وہ ہلکا سا آگے آئے, ہلکا سا اور آگے آئے. اب وہ ریئیکشن ٹائم ان کے پاس نہیں تھا.
اور ریئیکشن ٹائم اسامہ کے پاس بھی نہیں تھا کیونکہ وہ دھوم 3 دیکھ کے آیا ہوا تھا. تو وہ بھائی اس نے آگے کی, اب وہ کٹر جو ہے وہ آگے آ کے یہاں پہ رک گئی. مطلب ہے کہ وہ صرف بیچاری صرف آدھی آگے آئی, اس کی کوئی غلطی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کی غلطی اتنی ہے کہ اس کا پتہ نہیں تھا کہ ہم پاگل ہیں. اچھا خیر, اب وہ یہاں پہ ہم ایسے گئے, اسامہ نے گاڑی ہلکی سی ایسے کی ہے. جب اس نے ایسے کی ہے نا تو میں نے کہا دس از ناٹ ہاؤ دا کار شوڈ بیہیو, کیونکہ وہ سلپ ہو چکی تھی. پھر اس نے ایسے کر کے واپس ایسے کی ہے, گاڑی ایسے جا کے لگی ہے درخت کے ساتھ, اور ایسے جب رکی ہے تو ایسے رکی ہے. مطلب جب وہ ایسے رکی ہے تو میں نیچے تھا, میں ڈرائیو کر رہا تھا, الٹی تھی ایسے تھی, اور جو ڈرائیور تھا وہ میرے سر پہ آ کے یہاں پہ لگا تھا. تو سب سے پہلا جو فیلر آتا نا, میں آپ کو بتاتا ہوں جی, یہ موویز کی وجہ سے مجھے لگتا تھا ابھی دھماکہ ہوگا, کار اسی ہوئے اوپر جائے گی اور آگ لگ جائے گی. یہ سب سے پہلا فیلر یہ آتا ہے آپ کو. تو سب سے پہلا کون نکلا گاڑی سے؟ بھائی 4 لوگ تھے. سب سے پہلا آپ کا بھائی نکلا, ٹھیک ہے, حالانکہ میں نیچے تھا. ایک پاؤں میں نے پر آپ نے سیٹ بیلٹ وغیرہ لگائی تھی؟ نہیں لگائی, کچھ نہیں لگائی. سیٹ بیلٹ کا تو موسم ہی تھا نا اس وقت. سیٹ بیلٹ تو ابھی 2000 روپے کے پیچھے لگانا شروع کیا ہم نے. اور اب ایئر بیگس وغیرہ کچھ نہیں نکلے؟ نہیں نکلے, تب تو تھے بھی نہیں, ٹھیک ہے, تب تو آتے بھی نہیں. اوکے. تو ایک پاؤں ہیڈ ریسٹ پہ رکھا, دوسرا پاؤں اسٹیئرنگ ویل پہ رکھا, باہر آ گئے. تو اللہ کا شکر ہے ہم چاروں بچ گئے تھے, گاڑی ختم ہو گئی تھی, ہم چاروں بچ گئے تھے. اب میں یہاں پہ ایک اور چیز, اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو بیوقوفی کی سو کی ہی کی. اللہ تعالیٰ کے ہم چاروں کے اوپر بہت زیادہ کرم تھا, اور خاص طور پہ اسامہ کے اوپر, کیونکہ گاڑی اس کی ڈرائیور وہ تھا, کہ وہاں پہ کوئی سائیکل والا نہیں تھا, بالکل, وہاں پہ کوئی بندہ واک نہیں کر رہا تھا بیوی بچوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, بائک والا نہیں تھا, کوئی بائک والا نہیں تھا, کوئی گاڑی والا نہیں تھا. سر ہم لوگ ایسے لگے ہیں جا کے اسپیڈ میں جا کے درخت کی جیسے رکے ہیں. ہم شکر ہے جا کے گھر میں نہیں گھس گئے, کسی کی دیوار نہیں توڑ دی ہم نے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں, جب میں آج کسی کو تیز چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا بچپن یاد آتا ہے. کہ آپ کی کیا ایج تھی تب؟ آئی واز 17 ہاں 17 سال کا تھا میں. میں جب شاید پرابیبلی اے لیولز میں تھا, یا اے لیولز میں تھا, تو پتہ چلا کہ عید والے دن لکاس کے 2 بچے تھے, گاڑی لے کے نکلے, کوئی بیکری گئے ہوں گے, ان کے پیرنٹس نے کہا ہوگا کچھ لے کر آؤ, گیسٹ آ رہے ہیں. دونوں کی ڈیتھ ہو گئی, ٹھیک ہے. ادھر ٹاؤن شپ کے قریب ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کسی درخت کے ساتھ, اور آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھیں کہ عید کا دن ہے, آپ لک فارورڈ کر رہے ہو تو نا شام کو باربیکیو پہ جائیں گے, کل اس کے گھر جائیں گے, اور وہ ایک ڈے بن جائے آپ کی ریمورس کا, اور پورا جو خاندان ہے وہ رونا شروع ہو جائے, تو بہت زیادہ نیگلیجنس ہے. اور اسپیشلی جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ چلو گاڑی والا تو سیف ہوتا ہے, سیف تو نہیں ہوتا. ایک میرا فرینڈ ہے, وہ بھی شاید دیکھ رہا ہوگا, اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا, لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ انڈر ایج تھا یا جو بھی تھا, وہ مجھے نہیں پتا, لیکن تقریباً 1 سال وہ کوما میں رہا. یعنی کہ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایکسیڈنٹ کی کتنی زیادہ انٹینسٹی ہو سکتی ہے ساروں کے لیے, اور ڈفرینٹ اس کو سٹچز لگے فیس پہ, اور دیٹس بینگ دی میکسیمم. اور یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں. ایک اور ہے, یہ سعودی عرب کا بہت ہی ریچسٹ پرسن, بلکہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے, ولید بن طلال, اور اس کے ٹویٹر میں بھی بہت زیادہ شیئرز ہیں. تو انہی کے جو بھائی کا ایک بیٹا ہے, اس کا جو بھائی ہے کیا بولتے ہیں, اس کا نام ہے طلال بن ولید, اس کا بیٹا ہے ولید بن, اس کا ایک اور بیٹا ہے. وہ بیٹا تقریباً 2005 میں اس نے اسی طرح کی جو ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ابھی تک وہ کومے میں ہے, صرف اس وجہ سے کہ اس نے ایک انداز میں متحورانہ ایک اس طرح کے انداز میں گاڑی چلائی کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور ڈاکٹروں نے یہ تک بولا کہ اس سے امید لی ہے, لیکن ان کے پاس دیکھیں کروڑوں بلینئرز ہیں وہ لوگ, لیکن اس وقت ان کے پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ہم لوگ صحیح ہو جائیں گے, کون سی چیز ہے جو صحیح نہیں ہو سکتی, تو وہ ابھی تک اس امید میں انہوں نے اس بچے کو رکھا ہوا ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا. اور 24 گھنٹہ اس بچے کے سر پہ قرآن چلتا رہتا ہے, اور اس میں اب یہ سنا ہے کہ تھوڑی موری حرکت آ رہی ہے. اس کو حتیٰ کہ سعودیہ میں اس کو الامیر النائم, سلیپنگ پرنس کے نام سے جانا جاتا ہے, کیونکہ وہ مدت سے سو رہا ہے, مدت سے ایک نیند میں ہے, ایک کومے میں ہے. اور اس کے لیے مختلف دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو لایا گیا, مختلف دنیا بھر کے جو کیا بولتے ہیں اسپیشلسٹ کو لایا گیا, لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس لیے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور کبھی کبھی یہ جو ہے نا, خاص کر جو نوجوان ہیں, ایک ایسے انوائرمنٹ میں جو ایک دوسرے کو پش کرتے, ایک دوسرے کو پمپ کرتے, اور اس طرح کی جو خاص کر جو ویڈیوز دیکھ کے نا ان کو اور
یہ ڈوپامین آ جاتا ہے اور بولتے ہیں کہ بھائی صاحب چلو ہم بھی ٹرائی کریں. تو یہ عبدالعزیز بھائی بتائیں گے کہ یہ جو نوجوان جو ہے یہ آپ کے خیال میں کیوں وہ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یار ہم اس طرح کرتے ہیں؟ عبدالعزیز بھائی آپ نا اس کو سم اپ کریں, نیگلیجنس کس کس کی ہے, آپ کس کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور کس کا کتنا قصور ہے, کیا وجوہات ہے آپ کے خیال میں؟ سیکنڈلی دیکھیں ایکسیڈنٹ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے, ہمارا بھی ہو سکتا ہے, لائسنس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو ہم یہاں پہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ والے ایکسیڈنٹ جو اوائڈ کیے جا سکتے ہیں اور کنٹرول کیے جا سکتے ہیں, وہ تو قدر ہے نا, لیکن لیگل بھی نہیں ہے, بندہ بھی انڈر ایجڈ ہے اور ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا. اور اکثر میں دیکھتا ہوں بائک والوں کو بہت بری ہٹ ہوتی ہے, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو عبدالعزیز بھائی بیکاز یو آر ماشاء اللہ ایکسپرٹ ان دس ڈومین اور آپ اکثر بھی یوٹیوبرز وغیرہ سے ملتے ہوں گے, دیکھتے ہوں گے, کس کا قصور ہے, ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ فرید بھائی دس از ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو پاکستان میں لا چل رہا ہے, دس کین کم انڈر اے ویری وائڈ امبریلا. رائٹ, ٹھیک ہے, پلیز پتہ ہے. پہلی چیز تو یہ کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیومنس آر ری انفورسڈ بائی لاس. جب کسی کو پتہ نہیں کہ لا کیا ہے, بھائی جان پچھلے مہینے لا آیا جی, پوری خواتین کے جو جتنی بھی ڈرائیونگ کرتی تھیں خواتین سب میں تھرتلی مچی ہوئی تھی, 2000 کا چلان ہو رہا ہے. 2000 کا چلان ہو رہا ہے از ون تھنگ, لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ چلان کر رہے ہیں اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, اور بار بار کر رہے ہیں جب تک لائسنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پیٹی 2000 روپے کے پیچھے کتنی خواتین نے جا کے اپنے لائسنس بنوائے ہیں. صحیح ہے, تو یہ ہوتا ہے جی لا, جو فائر کی طرح پھیل جاتا ہے کہ اب یہ لا آ چکا ہے. آپ مجھے بتائیں جب ایک لا آئے گا کہ آپ کی کاری آپ کا انڈر بچہ کار ڈرائیو کر رہا ہے, آپ اس کو 10,000 کا فائن کریں, چلو اپر کلاس کو شاید ہٹ نہ ہو, مگر اپر کلاس کو لازمی ہٹ ہوگی جب ان کی ایم جی, ان کی ٹوسان یا ان کی نئی سیوک یا ان کی پرانی سیوک کو وہ کانفiscate کریں گے مہینے کے لیے. بالکل اندر تو نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ امیر بندے کو, آپ نے لاس وہ لے کر آنے ہیں جو آپ کیا کہتے ہیں امپلیمنٹ بھی کر سکیں, پریکٹیکل ہو. آپ یہاں پہ امیر لوگوں کو اندر نہیں کر سکتے, سمپل سی بات ہے. تو آپ کو ایسا لا لے کے آؤ کہ بھائی کار آپ کی بھائی جان مہینے کے لیے اندر ہونی ہے. ڈونٹ بی سی کہ جو پراٹو ہوتے ہیں, کروزر والے ہوتے ہیں, ان کے چلان ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی کھڑا کیا ہوتا ہے, بالکل دھوکا ہوتا ہے. تو آپ کوئی اس قسم کے لاس لے کر آئیں کہ پورے یہاں پہ بازار میں آگ پھیل جائے کہ یہ لا آ گیا ہے. ٹھیک ہے, 10,000 تو چلو آپ دے دو گے پلے سے, ٹھیک ہے, آپ کو بڑا شوق ہے نا اپنے بچے کو گاڑی دینے کا, اس نے ٹیوشن پہ جانا ہے یا اس نے سالگرہ پہ جانا ہے, اس کا لائسنس نہیں ہے, وہ آپ دے دو گے, چلو یہ 10,000 کی خیر ہے بھائی. مگر جب آپ کی آڈی کانفiscate ہوگی یا فار ایون دیٹ میٹر آپ کی مہران کانفiscate ہوگی, پھر آپ کو مزہ آئے گا. آئی بلیو کہ یہاں پہ نیگلیجنس از فرام دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, جب تک گورنمنٹ پراپر طریقے سے اس کے اوپر کچھ نہیں کرتی ہے, آپ کس کے پیرنٹس کو جا کے سمجھاؤ گے؟ کوئی کہہ دے گا کہ یار آج میں بیمار تھی, ایک والدہ کہہ دے, ایک باپ کہہ دے یار یہ تو میرا سہارا ہے, اس نے ٹیوشن پہ جانا تھا, یہ تو سہارا ہے, یہ تو بہنوں کا سہارا ہے, یہ ہی از دا اونلی بوائے, کچھ بھی یہاں لڑکی چلا رہی ہے. تو آئی بلیو کہ سب سے پہلے یہ ہے. دوسرا آپ نے ایک بات کی, آپ نے بھی ایک سوال پوچھا وہ بیچ میں رہ گیا کہ فیکٹرز کیا ہے, لوگ کرتے کیوں ہیں. بالکل بھائی مجھے یہ پتہ ہے کہ جب میں اسکول میں تھا, میں سٹی اسکول میں سے پڑھا ہوا ہوں, تو میرے پورے دوستوں کا ٹولہ ہی ایسا تھا. ون تھنگ, جب میں ایل ایس سی گیا میرا فرینڈس کا جو ٹولہ بنا, دے واز ویری مطلب ہے کہ چل, مطلب ان کو ہوتا تھا کہ یار یہ وہ خالی روڈ نہیں فیس 6 کی, اس پہ بھی وہ 60-70 کی اسپیڈ پہ جاتے تھے. وہاں پہ بھی مطلب ان کو ہوتا تھا آرام سے چلاؤ. تو میرا پورا ماحول ہی چینج ہو گیا. سب سے پہلی چیز آپ کی ہوتی ماحول, کہ آپ کے دوست, کمپنی آپ کے دوست کیسے ہیں اور آپ افیکٹ کتنا لیتے ہو اس سے. دوسرا, آپ اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ آپ ان چیزوں کو موویز سے بھی سیکھتے ہو. ٹھیک ہے, اچھا اس میں موویز میں بھی میڈیا کا بہت رول ہے جناب, آپ کی موویز کا, آپ کے یوٹیوبرس کا, آپ کا ان چیزوں کا بڑا, آپ کے ینگ بچے کے دماغ پہ بڑا اثر ہوتا ہے. تو یہاں پہ آئی بلیو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ بھائی جان یہ موویز ہے, یہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں کیا جا رہا ہے. وہ اگر 100 کی اسپیڈ پہ چلا رہا ہے اور ساتھ اس کی خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے, تو بھائی ان کو پیسے مل رہے اس کام کے, اور یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ. تو وہ اپنے آپ کو جب آپ وہ سمجھتے ہو نا کہ میں ہیرو ہوں اور مجھے بھی کوئی لڑکی مل جائے گی, یہ سارے کام مطلب میں کہتا ہے ہر بندہ نہیں, کچھ لوگوں کو جینون شوق ہوگا جو پھر اپنے شوق جو ہیں وہ ایسے گارڈن وغیرہ جا کے یا ریلیز میں پورا کرتے ہیں. ہاں جی, تو دیٹ از مطلب ہے کہ میرے خیال تک کاؤنسلنگ بھی ہونی چاہیے چھوٹے بچوں کی. اور سیف اللہ بھائی, آپ پیرنٹس کو کتنا اس پہ بلیم کرتے ہیں؟ جی بالکل فرید بھائی, اس میں کوئی شک نہیں, اوبویسلی ہم پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں, لیکن دیکھیں اس میں ہم نے ایک تو بلیم گیم نہیں کھیلنی, اور اس میں بلیم
مختلف ایلیمنٹس ہیں, مختلف لوگوں کے اوپر جاتے ہیں. مثلا جیسے سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا پیرنٹس کو, اور جس طرح عبدالعزیز بھائی نے کہا کہ ایک تو کمپنی, دوسری جو قوانین ہیں, تیسرا یہ جو فیملیز جو ماشاءاللہ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے, جو والدین ہیں, ان کو تو بڑا اس کا اسٹرکٹ رہنا چاہیے. جی, اب وہ چھوٹے بچوں کو کبھی گاڑی دے دے یا دیکھیں اگر پیرنٹ کا کنسنٹ نہ ہو تو کیا بچے میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ گھر سے کی لے کے چلا جائے, ٹھیک ہے, اور اس کو کوئی ڈر نہ ہو پیرنٹ کا؟ فرید بھائی مجھے آپ یہ سوال پوچھتے رہے ہیں, مگر فرید بھائی آپ مجھے بتائیں, بات گاڑی کے کنسنٹ کی نہیں ہے, بات اس کے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک کے بیہیویئر کی ہے. اپ برنگنگ وہ اپنی منمانی جب کر سکتا ہے, اس کے لیے وہ کار نہیں ہے, اس کے لیے وہ ایک چھوٹی سی منمانی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یار اگر میں اس کا بمپر مار کے آ جاؤں گا تو ماں باپ نے کچھ نہیں کہنا, اس نے یہ کہنا کہ میرا بیٹا ٹھیک ہے, میری بچی ٹھیک ہے. بالکل, اللہ کا شکر ہے. حالانکہ اس سے پہلے جب میرا, کیونکہ مجھے یہ پتا کہ میرے ماں باپ نے مجھے الاؤ کیا تھا, میں اس طرح نہیں کہ ان کو غلط نہیں کہنا چاہتا, میں چاہتا ہوں کہ ان کو غلط بولوں, مگر میں چاہتا ہوں ان کے بھی پریشر ہوتا لا کا تو وہ اس چیز میں مجھے آنے نہ دیتے. ٹھیک ہے, وہ یہ چیز نہ دیکھتے کہ یار فلانے نے اپنے بچے کو دی, فلانے اپنے بچے کو دی ہوئے, چلو میں بھی اس کو دے دیتی ہوں. اچھا, یہ صرف گاڑیوں کی بات نہیں ہو رہی, بائکس میں بھی یہی ہوتا ہے جو ہیوی بائکس پہ جاتے ہیں. سر ہیوی بائکس کیا سر, نارمل بائک سر, مطلب وہ تو نارمل 70 میں نے اس دن دیکھا وہ تو 10 سال کے بچے چلا رہے ہوتے ہیں. ونس اگین بات ہے جی لا کی. جی, میرا تو یہی مطلب ہے کہ مجھے یہ پتہ ہے, یہ میرا ماننا ہے کہ جب تک لا سخت نہیں ہوگا, ایجوکیشن تو از سم تھنگ جو کہ امپورٹنٹ ہے, مگر ونس اگین اف یو ہیو اسٹرانگ لاز تو آپ سب کچھ کروا سکتے ہو. میں اچھا سیف اللہ بھائی, اسلامک کے لیے جو شریعہ لا ہے رائٹ, وہ ایک انڈر ایج ڈرائیونگ کو کس طرح پنش کرے گا؟ دیکھیں اس کیا یہ ہوگا کہ قتل خطا ہے, ٹھیک ہے, کس طرح کس زمرے میں آتا ہے, اور جو دیت کا کانسیپٹ ہے جو پہلے جس طرح ٹرائبس میں تھا, وہ ابھی ہم کس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ایک ہولسٹکلی ہمارے پاس دیکھیں فرید بھائی, اس میں ایک تو سب سے پہلے جو اسلام اس میں جو کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ, اپنے آپ کو ہلاک مت کرو. جان بوجھ کے جب ایک ٹین ایجر یا ایک نوجوان لڑکے کو پتہ ہے کہ اس طرح ڈرفٹنگ کرنے سے لوگوں کی جانیں جاتی ہے, اس کی خود بھی جان جا سکتی ہے, لوگوں کی بھی جو روڈ میں لوگ ہیں ان کی بھی جان جا سکتی ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. اور دوسری بات ہمارے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے جو تعزیرات ہے, پاکستان کے جو قوانین ہیں, اس کے مطابق اس طرح کے جو ایکسیڈنٹ وغیرہ ہے اس میں تقریباً 10 سال قید ہے اور کچھ جرمانے ہیں. اکثر لوگ اس قید سے بیل لے کے اپنے آپ کو چھٹوا لیتے. تو بہت ہی ادھر ایک انداز میں, اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ مختلف جو بس والے ہیں یا ٹرک والے ہیں وہ نعوذ باللہ اس چیزوں کا خیال نہیں رکھتے بڑے بڑے جو روڈوں پہ ہیں. تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ شرعاً اگر آپ دیکھیں تو اس میں باقاعدہ قتل خطا یعنی پوری ایک دیت ہے, تقریباً 50-60 لاکھ بنتے ہیں تقریباً, اور پورا کفارہ ہے اس کے اوپر, یہ قتل الخطا میں آتا ہے. تو لیکن اس کے اوپر اس طرف کون دیکھتا ہے؟ لوگ مار کے بھاگ جاتے ہیں اور سنتے بھی نہیں, دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ میں نے کیا کیا کر دیا. تو اسلام میں تو یہ بہت ہی سخت بات ہے, اور یہ ایک انداز میں کسی کو قتل کرنے کے مترادف ہے. قتل خطا کہا گیا ہے لیکن قتل تو ہے نا یہ ایک انداز میں, تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا عبدالعزیز بھائی, ایک تو یہ ریش ڈرائیونگ ہے, انڈر ایج ڈرائیونگ ہے. سیکنڈ پرابلم جو بہت زیادہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے, بہت یعنی کہ ہر چیز کی, الیکٹریسٹی کی, فیول کی, اور ساری انہیں فرسٹریشن روڈ کے اوپر آ کے نکالنی ہے. ایک تو ہے کہ صبر نہیں ہے, کسی کا راستہ نہیں دینا, کسی کو اوورٹیک نہیں کرنے دینا, اس کو اپنی انسلٹ سمجھنی ہے. اور سیکنڈ, اب سلائڈ سا کوئی بمپر ٹچ ہو جائے یا معافی تو کرنی نہیں ہے کسی کی. سو ایک جنرل ٹرینڈ یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سارے بائکس والے آپس میں مل جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ بائک کا قصور ہے یا گاڑی کا قصور ہے, گاڑی والے آپس میں مل جاتے ہیں. سو ایک کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ یار یہ گاڑی والے کا قصور ہے. اور ہم اوور آل پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کا سینیریو ہے. کیوں اتنی زیادہ فرسٹریشن ہے اور وہ روڈس کے اوپر کیوں نکلتی ہے؟ فرید بھائی, ایک بہت ہی انفارچونیٹ سی بات ہے کہ فرسٹریشن از اے ویری بگ ایلیمنٹ اس کے اندر. میرے ایک بھائی ہیں, وہ کہتے ہوتے ہیں رمضان میں جب افطاری کا ٹائم ہو
تو وہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، جس کے ساتھ میں پارشلی ایگری کرتا ہوں کہ ہر بندے کو تھرتلی مچی ہوتی ہے کہ اس نے گھر پہنچنا ہے، روزہ لگ رہا ہوتا ہے یہ وہ. ایک وہ ٹائم، اور جنرلی جب بہت زیادہ گرمی ہو تب بھی سب جو ہیں ان کا اکثر میں نے دیکھے جو بچوں کو پک کرنے جاتے ہیں نا اسکول کا ٹائم، تو بس جلدی جلدی ڈرائیورز بہت زیادہ لڑ رہے ہوتے ہیں، اس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ تو نے مجھے اوورٹیک کیا، آگے جا کے نا گریبان پکڑ لیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے. برداشت یہ لوگوں نے یہ بھی سیکھے کہ یار گاڑی میں کوئی نہ کوئی راڈ ڈنڈا وغیرہ ہونا چاہیے، کبھی کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے. یعنی دیکھیں نا اگر آپ نے اب ہم دیکھیں یعنی کہ کچھ ایونٹ ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بولیے گا ٹھیک ہے سوری. اچھا ایونٹ ڈسکس کریں، جس طرح ایک پولیٹیشین کے گارڈز نے ایک بندے کو مارا، بعد میں پتہ چلا یار یہ تو آرمی کا میجر نکلا، ٹھیک. اس کے بعد کامران اکمل دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کے ہر آئے دن پچھلے کچھ سالوں میں ایونٹس آتے ہیں کہ جناب پولیس والے کا اس نے گریبان پھاڑ دیا، یہ کر دیا، مجھے کیوں روکا. تو یہ بیہیویئر کیا ہے کہ یار میرے میں ایک پاور ہے تو نو ون کین سنب می. فرید بھائی دس از ویری انفارچونیٹ، اور یہ ایک وہی ایک قانون ہے جو پاکستان میں تھوڑا بہت لیک کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ یہاں پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جب کوئی انڈر ایج بچہ ڈرائیو کر رہا ہوگا، آئی ایم کمنگ ٹو دس پوائنٹ، میں وہ سے پوائنٹ یاد دلا رہا ہوں، کوئی انڈر ایج بچہ ڈرائیو کر رہا ہوگا تو آپ اس کے پیرنٹس کو جیل ٹائم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ باہر آ جائیں گے. بالکل. اگر وہ انفلوئنشیل ہیں یا پیسے والے ہیں، ان کو وہاں پہ آپ ہٹ کریں جہاں پہ ان کو تکلیف ہو، آپ ان کی گاڑی کانفiscate کریں، ٹھیک ہے، اور مطلب سو اینڈ سو فورتھ. اب یہاں پہ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ آکر آ جائے اور یہ آ جائے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں لیٹ الون پاکستان دنیا بھر میں عروج پہ ہیں، کیونکہ جب آپ ان اسلامک ہوتے جا رہے ہیں، جب مورل جو ہے مورالٹی کو آپ جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں یا اس کو اپنے پاس اپنی جو دماغ میں اس کے لحاظ سے بنا رہے ہیں، مسخ کر رہے ہیں، تو آپ میں رحم کیسے آئے گا. ٹھیک ہے، فرسٹریشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں ایک بڑا انفارچونیٹ چیز ہے. آپ نے جو آپ ٹاپک چھیڑا ہے اس کا تو کوئی جواب میرے پاس ہے نہیں کہ لوگ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں تو لوگ پھر پھٹے کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہے تو وہ تو ایک پوری ایک چیز ہے کہ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے سوسائٹی ایز اے ہول کی بات کیا کرتے تھے. آپ اکیلے نمازی نہیں بن سکتے یا میں اکیلا نمازی نہیں بن سکتا، کیونکہ اگر آپ کے ہمسایہ نمازی نہیں ہیں اور اس کا بچہ اور آپ کا بچہ کھیل رہا ہے، اور اگر وہ یو نیڈ ٹو ہیو این افیکٹ. یہ تو ایک کمپاؤنڈ افیکٹ ہے جو سوسائٹی پہ آیا ہوا ہے فرسٹریشن کا. تو وہ تو کاؤنسلنگ ہونی چاہیے جی، سب کی ہونی چاہیے کہ یار صبر کریں، پیار محبت سے چلیں، کیونکہ جب تک لا آئے گا وہ میجر لاس کب تک آئیں گے کہ آپ اپنی لین میں رہیں اور آپ نے جو ہے ایک سرٹن اسپیڈ پہ چلانی چاہیے. ونس اگین میرا تو سارا مدعا لا کے اوپر ہی ہوتا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ جب سے یہ کیمرے کے اوپر اشاروں کے اوپر کیمراز لگے ہیں، جہاں پہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے، یہاں پہ آپ کا بھائی وہاں پہ بریک لگاتا ہے، ٹھیک ہے. اور جہاں پہ وہ نہیں ہوتے اور رات کے 12 بجے ہوتے ہیں، تو بھائی یہاں پہ دیکھتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، اور بھائی اشارہ تو دیتا ہے. مطلب دس از سم تھنگ آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ میں کرتا ہوں. آئی ہیپن ٹو بی اے پڑھا لکھا انسان، ٹھیک ہے، آئی ہیپن ٹو بی، مگر آدھی رات کو میں اشارہ توڑ دیتا ہوں. تو یہ ہے جی لا آپ کا. اب مجھے یہ پتہ ہے ایک اور چیز، مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ کا جو جیل روڈ ہے، ٹھیک ہے، سنس میرا شو روم وہاں پہ ہے، وہاں پہ آپ لین بھی چینج کرو نا تو بھی آپ کا چلان ہوتا ہے. تو آپ کا بھائی وہاں پہ لین میں رہتا ہے. یہ ہے لا. اچھا میں ایک دفعہ دبئی گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ جو ہمیں ڈراپ کرنے گئے، عبداللہ سیٹھی ان کا نام ہے، رائٹ، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگر ایکسیڈنٹ نہ ہوتا تو مجھے نہ پتہ چلتا. تو یہ بھی خیر ہے کیا انہوں نے یہ کہ جس گاڑی کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا دونوں کی پکچرز اتاری. ان کا ایک ایپ ہوتی ہے کہ اس ٹائم ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اپنی گاڑی کی پکچر اتاری، اس کی گاڑی کی پکچر اتاری، اور وہ دونوں کو اپلوڈ انہوں نے کر دی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دونوں چلے گئے. یہ کیونکہ ادھر ہے انشورنس کے علاوہ بھی پروبیبلی یہ دیکھنا کہ یار کس کا قصور ہے، ٹھیک ہے. بعد میں یہاں پہ تو ہم سائڈ پہ کھڑے ہو کے لڑنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ یار پیچھے والے کا قصور تھا، آگے والا کا تھا، یا جو بھی ہے. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو ایسا بھی کوئی میئر لینا چاہیے کہ جب بھی جس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو کوئی نہ کوئی ریکارڈ ہو. بھائی جان یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا، ہماری حکومت سب کچھ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. دیکھیں میں اپنی یہ 15 سال میں جو لاز لے کر آئے ہیں، آپ کو فرید بھائی یاد ہوگا پہلے جو اشارے کے اوپر ہر کوئی ایک دوسرے کی لین میں گھسنے کی کوشش کر رہا تھا.
وہ وائٹ پٹی والا لا آیا کہ جو وائٹ پٹی پہ کھڑا ہوگا اس کا 1000 روپے چلان. آپ کی پولیس والے جو چھپ کے کھڑے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, کسی گاڑی وائٹ لائن پہ ہوتی تھی یا زیبرا کراسنگ پہ ہوتی تھی تو وہ مینول چلان کرنے آ جایا کرتے تھے. پھر یہ آپ کی سیٹ بیلٹ کا چلان آیا اور پورے لاہور میں یہ پھیل گیا کہ بھائی جس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگائی ہوئی اس کا چلان ہونا ہے. ہماری حکومت میں وہ ساری چیزیں ہیں, ہماری پولیس میں الحمدللہ وہ سارے گر ہیں کہ وہ لا امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے میرا جب چلان ہونا میں نے کہا نہیں خدا کا واسطہ یار یہ چلان تم کر لو, مگر وہاں لائن میں لگنا, پھر ادھر بینک میں لگنا, پھر انہوں نے کیا کیا, جیز کیش ایزی پیسہ انہوں نے آن لائن سسٹم شروع کر دیا. تو یعنی کہ اگر یہ آن لائن سسٹم بنا سکتے ہیں, سیف سٹی جیسا مہنگا پروجیکٹ کو لگا کے امپلیمنٹ کر کے اب اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, تو یہ سارے کام وہ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کرتے مجھے نہیں پتا. روز پتہ نہیں اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں انڈر ایج بچوں کی وجہ سے, لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں. صحیح بات ہے, لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں. آپ کسی سے پوچھیں نا کسی کا بچہ مرا ہو یا کسی نے کسی کو مارا ہو تو ان کی زندگی کس طرح جو ہے اس کی ٹراما میں رہتی ہے اگر وہ خود بچ بھی جائے. تو دیر شوڈ بی لا. ہماری پولیس بنا سکتی ہے لا, کیوں نہیں بناتی ہے. میں اپنا ہیڈ اس کے ارد گرد ریپ نہیں کر پاتا کہ یار تم لا لے کر تو آؤ, کوئی لا ٹکے کا بناؤ تو صحیح کہ پتہ چلے نا پورے نیچے سے لے کے اوپر تک پتہ چلے کہ وہ چاہے موٹر بائک چلانے والا ہو چاہے وہ گاڑی چلانے والا ہو, ان کو پتہ ہو کہ بھائی جان یہ لا آ گیا ہے, اور لا ایسا ہو کہ پوری پتہ چلے کہ یار ہلیں لوگ. بالکل صحیح بات. یہ نہیں کہ امیر بندہ بولے میں تو دے دلا کے باہر آ جاؤں گا. بالکل بالکل. ان کی گاڑی کانفسکیٹ کریں اور وہ پھر کوئی اوپر سے کوئی فون جائے بھی تب بھی وہ گاڑی کانفسکیٹ ہی رہے, اور وہ گاڑی نکالتے ہوئے جب ان کو لائن میں لگنا پڑے ان کو عذاب لگے کہ یار تو مہینے کے لیے گاڑی بند ہو جائے کچھ بھی. یار یہ تو ایک ایگزامپل ہے گاڑی کانفسکیٹ کرنا. جیسے کہ عبدالعزیز بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پوری کی پوری فیملی ختم ہو جاتی, تو اسی طرح بھی پچھلے ہی دنوں یا پچھلے ہفتے ہمارے ایک عزیز ہیں ہمارے گاؤں کے, اس کا نام ہے عبداللہ حیدرپا. یہ دبئی سے آئے تھے, پوری فیملی کو وہ کے لیے یعنی رزق کے محنت کے لیے دبئی گئے تھے. ابھی واپس آئے, اسلام آباد میں کچھ دن رہے, پھر گاؤں گئے, پھر گاؤں سے وہ اسکردو آئے. اسکردو جو ہمارا شہر ہے, ادھر ایک نوجوان سا بچہ جو ہے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اس نے اپنے والدین یا والد سے جو گاڑی کی چابی ہے وہ چوری کی ہے, اپنے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے, اور اس کی گاڑی بھی ماشاءاللہ کوئی TZ یہ بڑی گاڑی تھی, وہ لے کے نکلا ہے. اور اس بچے کو میرے خیال میں چلانا نہیں آتا تھا یا چلانا آتا تھا جو بھی تھا, لیکن اس نے اس بیچارے بندے کو جس کا نام عبداللہ حیدرپا ہے اس کو کچل دیا. اب آپ ذرا سوچئے ان کے بچوں پر کیا گزری ہوگی, ان کی جو بیوی ہے, ان کے جو والدین ہیں, ان کے اوپر کیا گزری ہوگی گاؤں پہ. اور ان کے گھر میں یہ ایک شوق اور ایک نفسیاتی صدمہ جس کی وجہ سے ان کے گھر والے پورے شوق میں تھے اور ان کو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا. حتیٰ کہ اس بچے کا والدین جس نے یہ ایکسیڈنٹ کیا تھا وہ گئے گاؤں میں اور ان کی فیملی سے بات کی تو انہوں نے بولا دیکھیں ابھی ہم مصیبت میں, ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, تم لوگ ابھی جاؤ بعد میں دیکھیں گے, ابھی تو ہمیں یقین ہی نہیں ہو رہا. تو دیکھیں نا فیملیز کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ پوری کی پوری فیملی ایک انداز میں ختم ہو گئی. ان کا ایک واحد جو کفیل تھا وہ ختم ہو گیا. بس اللہ ان کو انشاءاللہ اللہ رزق دے گا, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دیکھیں نا کیا ان کے اوپر مصیبت بھی تھی. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, ایک بندہ مر گیا کیا مسئلہ ہے. جن کے پاس پیسہ ہے یا گاڑیاں ہیں, پیسے والے لوگ ہیں, وہ اس کو بڑا, بعض جو ہیں سب کی بات نہیں کر رہا, وہ اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں. حتیٰ کہ کچھ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پہ اپنی بڑی گاڑی لے جاتے ہیں اور فٹ پاتھ پہ اگر کوئی غریب کوئی مسکین فقیر آدمی جو ہوم لیس ہے, جو افورڈ نہیں کر سکتا, وہ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے, وہ اس کو کچل کے چلا جاتا ہے. پھر بعد میں یہ نہیں کہ اپنی غلطی مانے بلکہ وہ بلیم کرتا ہے کہ یار یہ فقیر لوگ ادھر کیوں سوتے ہیں. آپ سلمان خان کی بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں کیا سلمان خان کا بھی ایک کیس ہے نا. اچھا عبدالعزیز بھائی یہ بھی دیکھیں ایک ریش ڈرائیونگ ہوتی ہے, پھر کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں رات کے 11 o'clock پروبیبلی ڈرگس لے کے ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بہت عجیب سا سینیریو بنا ہوا ہے. فرید بھائی اس چیز کے اوپر میں کمنٹ اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ شاید ہمارے بچپن میں, مطلب ہمارا بچپن جب میں ٹین ایج تھا تب اتنا کامن فنومینا نہیں تھا. ہاں اب یہ کیا چیز ہے, اس کے لیے مجھے تھوڑا سا یا تو ان ٹچ ہونا پڑے گا, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. یہ ہوتا ہے, آئی نو کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ سرٹن میڈیسنز ڈرگس مائنڈ کو سلو کر دیتے ہیں, ریفلیکسز کو سلو کر دیتے ہیں, یا جو بھی فنومینا ہوتا ہے اس, تو ایون میڈیسنز کے پیچھے بھی لکھا ہوتا ہے دس از سیف فار ڈرائیونگ یا دس از ناٹ سیف فار ڈرائیونگ. یہ بہت انفارچونیٹ ہے. اچھا ابھی دیکھیں نا یہ آپ بتا رہے تھے نا ابھی ماشاءاللہ, تو آپ میرے پاس کیا اس کے بدائیں ہیں کیونکہ ماشاءاللہ عبدالعزیز بھائی آئے ہوئے ہیں, ہی ہیز اے لاٹ آف ایکسپوجر اینڈ ایکسپیرینس.
حلال جو ریسنگ ہے رائٹ جو انڈر ایج کے لیے بھی اپرچونیٹی ہو, چلے وہ اپنے پیرنٹس سے چلے جائیں, لیکن یوتھ کے لیے بھی, ینگسٹرس کے لیے جن کے پاس لائسنس ہے, وہ کون کون سے ایونیوز ہیں پاکستان میں؟ ایک تو میں خیال تھا کہ رینجرز کے یہ عسکری 10 کے آگے ایک ہے وہ گو کارٹنگ, ادھر میں گیا ہوں, اس کا نام ہے 2F کارٹنگ. بالکل صحیح, زندہ اس میں باد. کیا اوکے, ہوتا یہ ہے کہ 2 ٹریکس بنے ہوئے, ایک بچوں کا اور ایک بڑوں کا. اچھا, آرمی والوں نے بنایا. اچھا, ایک لاسٹ جو کوشچن ہے وہ اس سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن اوور آل ہم دیکھتے ہیں موٹر وے پہ بھی بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, رائٹ؟ کیا کیا سیفٹی فیچرز ہیں جو بندہ کر سکتا ہے, کیوں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ موٹر ویز کے اوپر جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, دیکھیں جی, ایک تو ہو گیا کہ انسانی نیگلیجنس اگر کسی وجہ سے اگر وہ ہوتی ہے, یا تو بندہ موبائل پہ لگا ہوا ہے, یا بندہ اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے, یا اس کا کوئی ٹائر پرانا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ موٹر وے پہ ایکسیڈنٹ ہونا وہ تو اٹ از سم تھنگ ویری انفارچونیٹ کہ پتہ نہیں بیچارے کا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اکثر موٹر وے پہ ٹریول کرنا ہوتا ہے تو بڑے عجیب و غریب حالات دیکھنے کو ملتے ہیں, تو دل برا ہو جاتا ہے صرف ایکسیڈنٹ دیکھ کے کہ یار یہ کیوں ہوا ہے بیچارے کے ساتھ. کبھی کبھار بسز لگی ہوتی ہیں, کبھی کبھار. اچھا, موٹر وے پہ جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں نا, ایک پوائنٹ پہ آپ کو خود ہی ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یار مجھے نیند آ رئی ہے, ٹھیک ہے, یا میرا جو مائنڈ ہے وہ ان ایکٹیو ہو رہا ہے. اس طرح نہیں ہوتا کہ آل آف اے سڈن ان ایکٹیو ہو جائے. یو ڈو ریئلائز کہ یار آئی نیڈ ٹو اسٹاپ. تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں یار آئی ول بی اویک, اس سے بہتر ہے کہ آپ 10-15 منٹس کی بریک لو, فریش ہو جاؤ, ٹھیک ہے, کوئی اتنی جلدی نہیں ہے. بڑا خطرہ ہوتا ہے. دوسری طرح کے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں ٹرک کے اور بسز کے. ان کا تو میرا خیال ہے مینٹیننس کوئی نہیں ہے, اگین وہ MOT وغیرہ کوئی ایئرلی انسپیکشن نہیں ہے, کوئی بھی موٹر وے پہ چلا جاتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. یعنی بڑا خطرہ ہوتا ہے. اگر یعنی اس میں اگر بندے کو نیند آ رہی ہے تو یار کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھوڑا 15 منٹ 20 منٹ کا یعنی تھوڑا سا نیند لے لے, یا جس کو بولتے ہیں یعنی چھوٹا سا اسنیپ لے لے. یعنی ضروری نہیں کہ بندہ سوچے کہ یار نہیں میں چل سکتا ہوں. پھر بندہ, جیسے عربی میں ایک مثال ہے النوم غالب, یعنی نیند آپ کے اوپر غالب آ جاتی ہے, آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس لیے کبھی یہ نہیں سوچنا کہ یار نہیں میں چل سکتا ہوں. تو اس لیے انسان احتیاط کریں, بجائے کہ وہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے, 15-20 منٹ لیٹ ہو جائے, تھوڑی سی نیند آ جائے, بہتر ہے بنسبت کے. آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے ایک وہ جو ٹرک تھا اس کی بریکس فیل ہو گئی, وہ ایک بندے نے اپنی گاڑی سے اتر کے بھاگا. وہ جو بچے چیخ رہے تھے ابو, بڑی فیمس ویڈیو تھی. تو اگین بار بار پولیس کہتی ہے کہ اپنا ٹائر کا پریشر چیک کریں, ٹائر چینج کریں. خیال ہے لوگ نا پیسے بچانا چاہتے ہیں ایٹ دا کاسٹ آف دیئر لائف, اور جگاڑ ہر جگہ پہ جگاڑ, ٹائر چینج نہیں کرنے. بڑی گہری بات کی انہوں نے. یہاں پہ لوگ اپنا سسٹم چلانے کے لیے نا تیل, پانی, گھر, بچوں کی فیسیں, ٹائر از سم تھنگ. آپ سمجھیں آپ موٹر وے پہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ جو ہے اپنا دل زمین پہ رکھ کے چلا رہے ہیں, دل آپ کا یس ہونا چاہیے. تو ٹائرس کے اوپر جو نیگلیجنس ہوتی ہے نا, میں بیچ میں بتاتے رہ گیا. میں چکوال جیپ ریلی, ایک دفعہ میں چکوال جیپ ریلی پہ جا رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ ایک اور جیپ ریلی اسلام آباد کے راستے میں آتی ہے. تو ایک کار تنہا اکیلی الٹی ہوئی, تنہا اکیلی کار, نہ اس کے آگے نہ اس کے پیچھے, ہمارے سامنے نہیں الٹی, شاید کوئی 2 منٹ پہلے الٹی تھی. تو پوچھا جی کیا وجہ, ٹائر پھٹ گیا تھا. تو یہ ایسی نیگلیجنس ہے. اچھا, اس میں میرے خیال 3 خواتین تھیں, ایک لڑکا تھا, اور اللہ کی شان ہے, یہ تو اللہ کی شان ہے کہ چاروں کے چاروں بچے ہوئے تھے صحیح سلامت, ایک پیس میں ماشاء اللہ چل رہے تھے, کوئی ہڈی شڈی مطلب ایسا بظاہری طور پہ کوئی ایمرجنسی والی صورت حال نہیں تھی چاروں کی. سر ہم میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, ایک تو گاڑی الٹی تو الٹی. ہم چکوال جیپ ریلی پہ گئے, وہاں سے گھوم پھر کے ہم واپس بھی آ رہے تھے, تب ہم نے وہ گاڑی کو ٹریلر پہ لوڈ ہوتے ہوئے دیکھا, یعنی کہ ٹائم علیحدہ آپ کا ویسٹ ہوتا ہے. تو ٹائر کی جو نیگلیجنس ہے ایک, اور نمبر 2 جو فرید بھائی نے بات کی کہ آپ کی نیند پوری ہو تو اپنے جسم کو سن لو بھائی, کسی وجہ سے نیند آ رہی ہوگی آپ کو. کیونکہ میرے ساتھ ہوا ہے, میں رات کو پوری نیند سویا بالکل, میں موٹر وے پہ گیا, کچھ عرصے بعد میں نیند آنا شروع ہو گئی. میں نے ریئلائز کیا کہ یار بڑے اس میں نا ایلیمنٹس ہوتے ہیں, گاڑی کا اسی چل رہا ہے, سن گلاسز پہنی ہے, ٹھیک ہے, بڑا سکون مل رہا ہوتا ہے. خاص طور پہ بیگم بچے سو جائیں نا بھائی, ہم کیا اسی لیے لیکن میں نے کہا کہ یار مجھے پتا ہے کہ نیند آ رہی ہے, سو یو نو اٹس پروبیبلی دا ٹائم کہ میں رکوں یہاں پہ, چائے پیوں, ساروں کو اٹھاؤں, یہ ریئلائز کرنا چاہیے. صحیح بات ہے. اس لیے مثلاً جب یہ بڑا انہوں نے اچھی بات کی ہے کہ یار بیگم بچوں کو بھی ساتھ نبھانا چاہیے اس موقع پہ, یہ نہیں کہ وہ مست ہو کے سو جائیں. بالکل. جب ہم یعنی ریاض سے جب مکہ جاتے تھے تو میرے جو بھائی ہے نا ماشاء اللہ, ان کے پاس ایک تھوڑا بہت بڑی گاڑی تھی, تو بھائی جب چلاتے نا وہ سو جاتے تھے.
तो सोने की वजह से ना, तो अब्बू साथ में होते थे तो अब्बू फिर सही उनको डांटते थे या कभी लगा देते थे एक दो। तो इस वजह से अक्सर जब हम बड़े सफ़र में जाते थे तो भाई उतर जाते थे और मैं फिर चलाता, क्योंकि मुझे नींद नहीं आती थी। तो माशाल्लाह इसमें ये भी है कि कंपनी का भी बड़ा वो होता है कि जो आपके साथ बैठे, ये नहीं कि लोग सो जाएं तो अब ड्राइवर भी सो जाएगा। तो वालिद साहब माशाल्लाह इतना बड़ा एक थर्मस लेके ना, चाय कड़क चाय होती थी उसमें, और वो जो अरबी लोग जो खाते हैं फिश वगैरह ये चीज़ें, बस वो चाय भरो और पिलाओ और सोना नहीं बेटा। तो इस तरह होता था, इस तरह बड़ा अच्छा एक अंदाज में आपका सफ़र गुजर जाता था। चलें इसको कंक्लूड करते हैं अब्दुल अजीज़ भाई, एनीथिंग यू वांट टू से अदर देन दैट, यू नो कोई नहीं फरीद इट्स भाई, योर टाइम। थैंक यू सो मच आप आए, You're welcome. सही बात है। Lovely having you. we really appreciate it. Thank you so much, Farid. Thank you so much, Safullah bhai. बारक अल्लाह फ़ीक।